میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں تراویح کا درس قرآن۔ 16ویں تراویح میں ہم 19ویں پارے کا آخری پاؤ 20واں پارہ مکمل پڑھیں گے، جس میں سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت کے 4 رکوع کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین و سامعین، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ چونٹی کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی، کیونکہ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے۔ حکم ہوتا ہے قرآن ایمان لانے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور آخرت میں ایمان رکھنے کا نام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو سردی کے موسم میں لے کر چلے تو دور سے دیکھا کہ آگ کا انگارہ جل رہا ہے اور اس کو لینے کی نیت سے اس کی طرف ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں کی زبان کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں سوراخوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچل ڈالے۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کچھ باتیں ذکر ہوتی ہیں۔ حکم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی طرف بلایا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو قوم کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اللہ حکم فرماتا ہے اہل کفر کے دل تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، لیکن ان کے اندر کا غرور تکبر اسلام کی طرف مائل ہونے میں رکاوٹ ہے۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے ان کو برائی کے کاموں سے منع کیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش سے قوم لوط کو تباہ کر دیا۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ کس طرح ان کی والدہ نے اللہ کی منشا کے مطابق دریا میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد سرداروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ ہجرت کر کے آگے چلے گئے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ملازم رکھنے کے بعد اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ بعد میں حکم ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ فضول گفتگو میں مشغول ہوں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ پھر قارون کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، قوم کا غدار تھا، منافقت کرتا تھا، کیونکہ منافقت میں ہی تورات کا مطالعہ کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا۔ اس بدبخت انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کی تہمت لگائی تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تو وہ اپنے خزانوں سمیت تباہ ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت سے مرغوب ہونے والوں نے بھی عبرت حاصل کی۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں لفظ عنکبوت آیا ہے، اسی بنا پر اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا خلاصہ ایمان والوں کی آزمائش ہے۔ حکم ہو رہا ہے کیا ایمان والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، ایمان والوں کو تو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس صورت میں حقوق والدین کا بھی ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور اس کے بعد ظالموں کو تباہ کرنے کی دعا کی۔ قوم لوط کا ذکر پھر دہرایا گیا ہے۔ وضاحت کے لیے
عرض کرتا چلوں، قوم لوط خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو باقی گناہوں کے ساتھ ساتھ اس برے فعل سے محفوظ فرمائے۔